السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ایمن خان کے ناول سرمئی رنگ آشنائی کے قسط نمبر 9۔ دوپہر کو ارباز ودا میں ہمیشہ کی طرح سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ملازموں کی کثیر فوج اپنے اپنے کام میں مگن ہوتی اور وہ تنہا سارا دن کسی نہ کسی کتاب کی ورگردانی میں گزار دیتی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم کے ساتھ بنے ہوئے اسٹڈی کی ایزی چیئر پر بیٹھی گود میں کتاب دھرے مکمل طور پر اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ ہلکی گرے ساڑی زیب تن کیے، بالوں کا معمول کے مطابق جوڑا بنائے وہ اپنے نزدیک کے چشمے پہنے خاصی پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، ملازمہ کی پکار پر انہوں نے کتاب سے نگاہیں ہٹا کر اس کے چہرے پر ڈالی تھی جو قریب کھڑی شاید انہی کی توجہ کی منتظر تھی۔ وہ کھانا لگا دیا ہے، آپ آ جائیں۔ ملازمہ کے لہجے میں احترام کے ساتھ ساتھ روانی بھی تھی۔ شمع بیگم نے کچھ دیر سوچا اور پھر کتاب کا صفحہ موڑ کر کتاب بند کر دی۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ چشمہ اتار کر ہاتھ میں تھامتے وہ کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ اسٹڈی کا گلاس ڈور کھول کر باہر جا چکی تھی۔ کتاب کو اس کے مخصوص ریک میں سجا کر انہوں نے اپنی ساڑی کا پٹلو سنبھالا اور کھانے کی میز پر آ گئی۔ ذرا میرا فون لائیے گا۔ پلیٹ میں اپنے لیے سالن نکالتے انہوں نے قریب کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی ان کے بیڈ روم کی جانب چل دی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ان کا فون لے کر ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے اذان کو کون میں آئی تھی۔ وہ بھی شاید اپنے اس اکیلے پن سے اب تنگ آ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب کم از کم اذان ان کے پاس ہو۔ فون کان سے لگایا وہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ اس کی جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ بیٹے کی آواز سن کر جیسے شمع بیگم کے رگو پاؤں میں سکون سا اتر گیا تھا۔ کوئی ہوش، کوئی خیال ہے تمہیں اپنی ماں کا؟ کئی دن تم مجھے اور اپنے بابا کو فون نہیں کرتے ہو۔ تمہارا دل نہیں کرتا ہم سے بات کرنے کو؟ وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے حد درجہ خفگی تھی۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل یونیورسٹی میں امتحان چل رہے، بس اسی میں مصروف تھا۔ اوزان نے انہیں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی جو کہ شاید وہ نہ تو سننے کی موڈ میں تھی اور نہ ہی سمجھنے کی۔ میں چاہتی ہوں اوزان کہ تم یہاں پاکستان آ کر اپنے بابا کا کاروبار سنبھالو۔ مجھے اور تمہارے بابا کو اب تمہاری ضرورت ہے۔ ان کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ اوزان نے گہری سانس بھری تھی۔ ماما، میں وہاں اپنی جاب چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی واضح تھی۔ شمع بیگم نے گہرا ہنکارا فضا کے سپرد کیا اور پھر دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئی۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر کی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے کوئی موجود ہو۔ تمہارے بچے میں اپنے گھر کے لان میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اوزان۔ کیا تم سمجھ آ رہی ہے؟ پلیٹ سامنے سے پرے کھسکاتے انہوں نے سرد لہجے میں کہا تو اوزان نے بے بسی سے آنکھیں میجی۔ ماما، پہلے وہ مان تو جائے پھر شادی کر لوں گا۔ وہ روانی میں بول تو گیا مگر زبان کے یکلک دانتوں تلے دبا لی، مگر شمع بیگم کے تو کان اس قدر تیز تھے کہ ہلکی سی سرگوشی بھی آرام سے سن لیتی تھی۔ کون نہیں مان رہی؟ کیا چکر ہے؟ کہیں تم نے اتر پردیش میں کوئی گوری تو نہیں پھنسا لی؟ اگر تو تم نے ایسا کیا ہے نا اوزان، تو میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ وہ جذباتی ہو چکی تھی۔ اوزان نے بے ساختہ اپنی پیشانی تھامی تھی۔ ماما، گوری نہیں ہے وہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا وہ پھر سے بولی تھی، تو کیا کوئی افریقن کالی ہے؟ وہ روانی میں پریشانی سے بولی تو اوزان کا کہکہا بلند ہو گیا۔ اس کی ماں اہلم کو کیا کیا بولے جا رہی تھی؟ تم ہنس رہے ہو؟ اس کا مطلب وہ کوئی کالی ہی ہے؟ وہ اپنی جانب سے فیصلہ کر چکی تھی جبکہ اوزان مسلسل ہنس رہا تھا۔ ارے ماما، نہ تو وہ کوئی گوری ہے اور نہ ہی کالی، سیدھی سادھی پاکستانی فیملی کی لڑکی ہے، اہلم اسد۔ آخر کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو ہی چکا تھا۔ دوسری جانب سے سن کر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اوزان ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس بات کے بعد اس کی ماں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اچھے خاندان کی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اوزان، تم اپنے بابا کو جانتے ہو، وہ کتنے اسٹیٹس کانشیس ہیں۔ اگر تمہاری پسند کی ہوئی لڑکی کسی معمولی بیک گراؤنڈ کی ہے تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ بات تو وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا، تبھی تو وہ اب تک اہلم کو کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اتنی آسانی سے اس کی شادی کے لیے نہیں مانے گا۔ جب تک مقابل کوئی بلینئر نہ ہوتا وہ کیسے مان جاتے، مگر اسے یہ فرق اب ختم کرنا تھا۔ اسے اہلم کے لیے اپنے بابا سے بات کرنی تھی۔ انہیں بتانا تھا کہ وہ کسی بلینئر کی بیٹی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسے تو بس اہلم جیسے سیدھی سادھی گھریلو لڑکی درکار ہے۔ شمع بیگم دوسری جانب سے مسلسل بول رہی تھی، مگر شاید اس لمحے انہیں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ڈیش بورڈ پر پٹخا اور گاڑی بیسن پینٹ اسٹریٹ کی جانب ڈال دی۔
لاہور میں پورے دن کی بارش کے بعد موسم گدلا گدلا سا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر راہداری والے کمرے میں بند کام کر رہا تھا۔ اسے کچھ روز میں وہ تصویر مکمل کرنی تھی۔ سیاہ پوری آستینوں کی ٹی شرٹ میں ملبوس وہ لکڑی کے سٹول پر بیٹھا اپنی بنائی کی تصویر میں رنگ بھر رہا تھا۔ سفید شفاف ہاتھ مختلف رنگوں سے اٹے ہوئے تھے۔ کچھ دیر رنگ بھرنے کے بعد وہ برش لبوں کے نزدیک رکھ کر اسے اپنے ہی بھرے گئے رنگوں کا جائزہ لیتا اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ باہر دروازہ کھٹک رہا تھا۔ گرمیوں کی سپہر ہونے کے باوجود معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سپہر کا وقت ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شام اپنے خوبصورت سائے پورے ماحول پر بکھیر رہی ہے۔ کب سے دروازہ بج رہا تھا؟ اسے حیرت ہوئی کہ اب تک دادا نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ اسٹول سے اٹھ کر دروازہ کھولنے جانا والا تھا جب دروازہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھولنے کی آواز سن کر واپس اسٹول پر بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ باہر کون ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کیسی ہو بیٹی؟ احمد ہاشمی نے اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو شفقت سے مسکرا کر اس کا احوال پوچھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں دادا جی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے پلیٹ ان کی جانب بڑھاتے ان کا حال پوچھا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے بیٹا، کیا لے آئیے آج؟ دیکھو تو ذرا کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار پھر سے مینہ برسے گا۔ احمد ہاشمی نے پلیٹ کا ڈھکن اٹھاتے کہا تو وہ کھلکھلا دی۔ دادا جی، موسم کے حساب سے آپ کے غریب کے لیے امی نے پکوڑے بھیجے ہیں۔ وہ خاصی ہنسمکھ لڑکی تھی۔ احمد ہاشمی کو وہ شروع دن سے ہی بڑی اچھی لگتی تھی۔ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ وہ ہمیشہ کی طرف شفقت سے گویا ہوئے تو شرما کر مسکرا دی۔ جی دادا جی، وہ کافی بہتر ہیں۔ کیا میں یہ پکوڑے غریب کو دے دوں؟ اس نے نگاہیں جھکاتے کہا تو احمد ہاشمی زیر لب مسکرا دی۔ وہ اس کی دلچسپی غریب میں بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو دبا کر اور بمشکل سنجیدہ ہوئے۔ ہاں، وہ راہداری والے کمرے میں ہے، جاؤ دے آؤ اسے۔ پلیٹ واپس اس کی جانب بڑھاتے انہوں نے کہا تو وہ پلیٹ ہاتھ میں تھام کر صحن میں موجود راہداری میں مڑ گئی۔ احمد ہاشمی کے دل میں ایک گوندا سا خیال آیا تھا، مگر وہ غریب کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ گڑیا کے بارے میں غریب کے خیالات کے تھے انہیں صحیح سے معلوم نہیں تھا، مگر وہ کوئی خاص اس کی جانب راغب بھی نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ فضا عصر کی اذانیں گونج رہی تھیں، انہیں نماز ادا کرنی تھی۔ وہ آدھی سے زیادہ تصویر میں رنگ بھر چکا تھا۔ کچھ سفید اور کچھ رنگی ہوئی وہ تصویر صاف ادھوری معلوم ہو رہی تھی۔ دروازے میں کھڑے ہو کر گڑیا نے غریب کی بنائی کی اس تصویر کو بغور دیکھا۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی بنائی کی تصویر میں پوشیدہ معنی اور مفہوم کو سمجھ گئی تھی۔ گہرے پانی کے گرداب میں ڈولتی ہوئی وہ بے یار و مددگار کشتی کسی تنکے کی تلاش میں تھی کہ کوئی تنکا اس کشتی سے اٹکے اور اس کے پانی کے تیز بہاؤ میں ڈولتے ہوئے وجود کو کچھ آسرا ملے۔ کشتی میں شاید ایک آدمی سوار تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس آدمی کے تاثرات قدرے واضح بنائے گئے تھے کہ دیکھنے والا گنگ رہ جاتا کہ کیا ہی کوئی انسان حقیقت میں اس طرح کے تاثرات اپنے چہرے پر سجا پائے، اور اگر سجا بھی لے تو کوئی بھی مصور ان تاثرات کو ہو کینوس پر کاپی نہیں لا کر سکتا تھا، جس طرح اس 20 سالہ لڑکے نے کیا تھا۔ پانی کی لہروں میں کچھ نیلا اور کچھ سلیٹی رنگ ملا کر کیا گیا تھا، مگر ابھی کشتی اور منظرنامہ رنگوں سے مبرہ تھا۔ اس نے غریب کی محویت کو توڑنے کے لیے گھنکارا تھا جو پوری طرح اپنے کام میں مگن تھا، خاموشی میں گونجتی اس نسوانی آواز کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دروازے پر گڑیا کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے، مگر غریب احمد کی یہ خاصیت تھی کہ وہ چہرے پر ابھرتے ان تاثرات کو بڑی ہی مہارت میں چھپا جایا کرتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے ابھرتے سوال کو زیادہ دیر تک نہیں دبایا تھا، بلکہ وہ فوراً سے پیشتر پوچھ بیٹھا تھا۔ گڑیا ایک لمحے کے لیے اس کے سوال پر گڑبڑائی تھی، مگر پھر واپسی سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اندر داخل ہوئی۔ آج موسم اچھا تھا تو امی نے تمہارے لیے یہ پکوڑے بھجوائے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنی جھیپ مٹانے کو پکوڑوں والی پلیٹ اس کے سامنے کرتی بولی تو غریب نے پلیٹ نظر انداز کر کے گہری سانس بھری۔ پلیٹ یہاں رکھ دو اور جاؤ تم یہاں سے، اور پلیز آئندہ میرے اس کمرے میں مت آنا، مجھے کسی کا بھی یہاں پر آنا پسند نہیں ہے۔ وہ انتہائی شفقت سے بغیر جانے کے اس سامنے کھڑی ہوئی معصوم لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہے کہہ گیا تھا۔ گڑیا نے پلیٹ غریب کے سٹول کے ساتھ رکھی ہوئی میز پر رکھی اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی، مگر دروازے سے قدم باہر نکالتے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری تھی۔ تم ایک اچھے مصور ہو غریب، مگر عمدہ مصور یوں تنگ دل نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں بے انتہا وسعت ہوتی ہے، جس میں وہ زمانے کی تلخیوں کو رنگوں کی چادر سے ڈھانپ کر اپنے دل کی وسعتوں میں قید کر لیں، اور ضرورت پڑنے پر سفید کینوس لیں اور ہاتھوں میں برش تھام کر دل کی وسعتوں میں قید ان رنگوں میں لپٹی ہوئی چادر کو کھول کر ان تمام تلخیوں کو اس کینوس پر انڈیل دے، مگر تب ہی جب دلوں میں گنجائش ہو،
تاکہ وہ زمانے کی تلخیاں خود میں سمیٹ سکے۔ اس کا لہجہ ایک دم سنجیدہ تھا۔ وہ غریم احمد کو ایک جھٹکا دے گئی تھی۔ عام سے لہجے میں اس کے منہ سے اس قدر خاص الفاظ نکلے تھے کہ غریب اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا، جیسے اس لمحے غریب کے چہرے کے بدلتے رنگ گڑیا کو مزہ دے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چمکی تھی۔ اس نے غریب کے ساکت چہرے کی جانب دیکھتے ایک مسکراہٹ اچھالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ غریب احمد واقعی میں ہی آج حیران ہوا تھا۔ یہ ساتھ والی گمسم رہنے والی گڑیا آج اسے کیا کہہ گئی تھی؟ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح سے وہ سفید کینوس پر اپنی تصویر بناتا ہے، مگر وہ ایک لمحے میں ہی جان گئی تھی کہ غریب احمد کو کینوس رنگنے کے لیے زمانے کی تلخیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سفید کپڑا ان ادھورے رنگوں والی تصویر پر ڈالا اور پکوڑوں والی پلیٹ ہاتھ میں تھام کر باہر آ گیا۔ باہر ایک بار پھر سے کنمن شروع ہو چکی تھی۔ نہ جانے یہ بارش کا سلسلہ کب تک ختم ہونا تھا۔ ایمسٹرڈیم بیسن پیڈ اسٹریٹ پر شام کی مسلسل تگودو کے بعد وہ ویسا کھانا بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ابرو اس کے بعد دوبارہ کچن میں نہیں آیا تھا۔ اس نے اسٹیم کیا ہوا چکن باہر نکال کر ٹرے میں رکھا اور اس کے ساتھ 2-3 ہری مرچیں اور لیمو بھی نفاست سے کاٹ کر سجا دیے۔ بریانی ڈش میں نکال کر اس نے کٹا ہوا دھنیا اوپر چھڑکا اور پلیٹیں نکال کر میز پہ سجانے لگی۔ وہ اور انس اوپر تھے۔ وبیسا نے انس کو آواز لگائی تو دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے وہ نیچے اترا۔ جاؤ بیٹا، ڈیڈ کو بھی بلا کر لاؤ، کھانا تیار ہے۔ اس نے میز پر ساری چیزیں لگا کر ایک تنقیدی نگاہ میز پر ڈالی تھی۔ وہ اپنے کام سے مطمئن تھی، مگر دل میں خوف بھی تھا کہ اگر ہبرو کو اس کی بنائی گئی چیزیں نہ پسند آئی تو کیا ہوگا۔ وہ بھی وہیں کھڑی سوچ رہی تھی جب سیڑھیوں سے وہ باپ بیٹا اترتے ہوئے دکھائی دے لی۔ دونوں ہو بہو ایک دوسرے کا پرتو تھے۔ اس نے وہاں میز کے قریب کھڑے ہو کر سوچا تھا۔ ہبرو احمد اور انس احمد کی اس قدر مشابہت تھی کہ دور کھڑے بھی ہوتے تو پہچان میں آ جاتے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ ہاں بھئی انس، آپ کی مام نے آج کچھ نیا بنایا ہے؟ وبیسا کے جھنجھلائے چہرے کی جانب دیکھتے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وبیسا نے برا سا منہ بنایا۔ اوزان بھائی کو فون کیا تھا آپ نے؟ وہ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ پانی کا جگ بھر کر میز پر رکھتے اس نے کہا تو ابرو کا دھیان فوراً سے بیشتر اوزان کی جانب چلا گیا۔ واقعی آج کافی دیر ہو چکی تھی اور اوزان اب تک نہیں آیا تھا۔ انس کو وبیسا کی جانب بھیجتے ہوئے خود اس نے جینس کی جیب سے فون نکال کر اوزان کو ملایا تھا۔ کچھ دیر فون کی بیل ہونے کے بعد فون خود بخود ہی بند ہو گیا، مگر دروازے پر لگی ہوئی چابی کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر آ چکا ہے۔ جو ہی اندر داخل ہوا ابرو اس کی جانب لپکا تھا۔ یہ کیا مذاق تھا یار، کب سے تم نے پریشان کیا ہوا ہے؟ دیر سے آنا تھا تو کم از کم فون کر کے بتا تو سکتے تھے۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے غصے سے گویا ہوا تو اوزان بنا کوئی جواب دیے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ وبیسا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اوزان نے ایک نظر اس پر ڈال کر اس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا، ایک ہی سانس میں سارا گلاس خالی کر لیا۔ تو ٹھیک ہے نا یار؟ ہبرو کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اوزان نے اس بات میں سر ہلایا تو وبیسا نے ان لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میرا سارا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی کریں آ جائیں، اب باقی باتیں کھانے کے بعد۔ اس نے میز پر الٹی کر کے رکھی ہوئی پلیٹیں ہر کرسی کے لیے سیدھی کی تھی۔ اوزان اور ہبرو بھی کرسی پر آ بیٹھے تو اوزان نے حیرت سے اپنے سامنے پڑی ہوئی بریانی کی ڈش کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می بھابی کہ یہ بریانی آپ نے بنائی ہے۔ حیرت سے آنکھیں کھولے وہ اسے کہہ رہا تھا جو نروسی ہبرو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں، بری بنی ہے کیا؟ منہ کے زاویہ بگاڑ کر اس نے کہا تو اوزان اور ہبرو ہنس دیے۔ لگی ہے یار ایچ، تیری ولائتی بیوی پاکستانی کھانے بنانا جانتی ہے۔ چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے اس نے کہا تو ہبرو کہا لگا کر ہنس دیا۔ جانتی تو نہیں ہے بٹ تھینکس ٹو انٹرنیٹ، وبیسا کو نگاہوں کے حصار میں لیے اس نے کہا تو اس نے غصے سے ہبرو کو گھورا جبکہ وہ بھی ہنس رہا تھا۔ بہت اچھی بنی ہے بھابھی، تھینک یو اتنے اچھے کھانے کے لیے۔ اپنی پلیٹ ختم کر کے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا جبکہ ہبرو اور وبیسا اس کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ کچھ تو تھا جو اندر ہی اندر اوزان کو تنگ کر رہا تھا، مگر کیا، یہ ہبرو جلد ہی پتہ لگانے والا تھا۔ سیاہ مرسڈیز روڈ پر بھاگ رہی تھی۔ ماسٹرکس سے نکلتے ہوئے سے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا وہ مسلسل فون پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایک ذرا سی معلومات بھی اس کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی تھی۔ بخاری نے اپنے بندے چاروں طرف چھوڑ رکھے تھے، اسے ہنری کی معلومات ہر حالت میں چاہیے تھی۔ اس بار ہنری کو پکڑ کر وہ سارا قصہ ہی تمام کرنے والا تھا۔ برسوں سے ہنری اس کے پیچھے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہنری اس کے پیچھے ہے، مگر ہنری کہاں تھا؟ یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ قریب کوئی 1 سال پہلے اس نے ماسٹرک کی یونیورسٹی سے ہنری کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگرچہ روپ بدلا ہوا تھا مگر وہ اس شخص کو کیسے نہ پہچانتا؟ وہ چاہے کسی بھی روپ میں آ جاتا، اس کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔
اس نے 1 سال سے اپنے بندے ہنری کے پیچھے لگا رکھے تھے، مگر ہنری بخاری کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بخاری کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہنری اس کے پیچھے ہے، کہیں اس کے ماسٹریک میں موجود اس کے گھر کی بابت نہ معلوم ہو جائے۔ اسی بات کو چھپانے کے لیے وہ منصوبہ ترتیب دیتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح بخاری کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ماسٹریک سے نکل جانا چاہتا تھا، اور پھر بخاری نے تھک ہار کر مارتھا کا استعمال کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ بخاری اچھے سے جانتا تھا کہ مارتھا ایک ایسی عورت ہے جو ہالینڈ میں انلیگل طریقے سے آئے ہوئے مردوں سے شادی کرتی ہے اور ان کے لیگل ہونے میں مدد کرتی ہے۔ پیسے ہمیشہ مارتھا کی مرضی کے ہوتے ہیں۔ ہنری نے مارتھا سے شادی کی ہے، یہ اسے تب معلوم ہوا جب ایک یونیورسٹی کے باہر ہنری کے نکلتے ہی مارتھا کو اس سے بحث کرتے پایا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ مارتھا ہی وہ لڑکی تھی جس سے ہنری نے شادی کی تھی۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور مارتھا کے ذریعے ہنری تک پہنچنا۔ تب تک وہ بھی پتہ چلا چکا تھا کہ ہنری اور مارتھا کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ہنری اور مارتھا کی بیٹی کب اور کہاں اور کس کے ساتھ رہتی ہے، یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ اس کے شاطر دماغ نے فوری سے پیشتر کام شروع کیا تھا۔ اس کا اگلا ہدف مارتھا کی بیٹی تلاش کرنا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر مارتھا کی بیٹی کا پتہ اسے معلوم ہوگا تو ہنری کو قابو کرنا یقیناً اس کے لیے ایک آسان ہدف ہوتا۔ مگر اسے تو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب پہلے مارتھا کی بیٹی اپنے گھر سے غائب ہوئی اور پھر اس کے بعد ہنری بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ بخاری کو اپنی ساری گیم الٹی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے پیسے اور پیار سے مارتھا کو بہلا کر اس سے شادی کی تھی۔ اسے یقین دلایا کہ بخاری کی مارتھا سے یہ شادی کوئی کانٹریکٹ میرج نہیں ہے، بلکہ اس نے مارتھا سے محبت میں مبتلا ہو کر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ بخاری سے شادی کر کے مارتھا کی تو سمجھو جیسے زندگی ہی بن گئی تھی۔ روپیہ، پیسہ اور محبت تینوں اسے بے دریغ ملا تھا، مگر بس بدلے میں بخاری نے اس سے ایک چیز مانگی تھی کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اس کی حکم عدولی نہیں کرے گی، اور مارتھا اس بات پر بخوشی رضامند ہو گئی تھی۔ مارتھا بخاری کے لیے اس کے ہر دروازے کی چابی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ مارتھا نہ صرف ہنری کا پتہ جانتی ہے، بلکہ وہ اپنی بیٹی کی رہائش گاہ سے بھی بخوبی واقف ہے، اور یہیں سے سارا کھیل شروع ہوا تھا۔ بخاری ہنری کے پیچھے تھا اور ہبرو بخاری کے پیچھے۔ ہبرو بخاری کے پیچھے یہ بات تو خود بخاری بھی نہیں جانتا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ سارے ایک دوسرے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ آخرکار کو بخاری ہنری کے پیچھے کیوں ہے، اور پھر ہبرو بخاری کے پیچھے کیوں ہے؟ آخر کو بخاری نے ایسا کیا کیا ہے جو ہبرو کا خون اسے دیکھتے ہی کھول اٹھتا ہے؟ ساری گرہیں بہت جلد کھلنے والی ہیں۔ ہر راز فاش ہونے والا تھا، صرف صحیح وقت کا انتظار باقی تھا۔ ایمسٹرڈیم پر گہری رات اتری تھی۔ وہ شدید اضطرابی کیفیت میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ نوکری چھوڑ کر پاکستان واپس چلے جانا مطلب اہلم اور ہبرو کو یوں تنہا چھوڑ کر جانا، اور وہ بھی کسی بھی حالت میں۔ اہلم کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ پاکستان واپس نہ گیا تو اس کے ایمسٹرڈیم آنے کے سارے راستے ساری زندگی کے لیے بند ہو جائیں گے۔ نیلی جینس کے شرٹ کی کف کھول کر کوہنیوں تک موڑے وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑکی کی جانب چہرہ کیے کھڑا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اوزان ارباز شاید زندگی میں پہلی بار یوں خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ شاید محبت ہار دینے کا خوف اسی قسم کا ہوتا ہے جیسا وہ اس لمحے محسوس کر رہا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کا تسلسل توڑا۔ وہ مڑ کر سیدھا ہوا تو خاکی شرٹ کو گہرے بھورے پاجامے کے ساتھ پہنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے کھڑے ہبرو کو اپنی جانب دیکھتے پایا۔ وہ نظر چرا کر اپنے دل میں مچلتی آگ کو اس سے چھپانا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ ہبرو احمد اس کا وہ دوست تھا جو اس کے چہرے سے اس کے دل کا ہاتھ یوں ہی پڑھ لیتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا سوال انتہائی سنجیدہ تھا، مگر اوزان کے پیوستہ لبوں میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود میں جنبش پیدا کر کے اسے دل میں مچلتی ہلچل کی رداد سنا سکے۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے بستر پر بیٹھ گیا۔ ہبرو چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ہبرو سمجھ گیا کہ شاید آج وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ پھر بھی اس کے قریب جا کر بیٹھا تھا۔ اوزان کو اپنے کندھے پر ہبرو کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں مینچ کر کھولی۔ سب بس ٹوٹنے کو تھا۔ ماما چاہتی ہیں کہ میں پاکستان جا کر بابا کا بزنس سنبھالوں۔ آنکھیں موندے اس نے یوں بولا جیسے کوئی جرم کر کے اس کا اعتراف کر رہا ہو۔ ہبرو کے حلق سے بے ساختہ ایک گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ گویا معاملہ اتنا بھی بڑا نہیں تھا جتنا اوزان اسے بنا رہا تھا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے اس نے پوچھا تو اوزان نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ایمسٹرڈیم سے پاکستان جانے کا مطلب ہے ایمسٹرڈیم کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا، اور ایمسٹرڈیم کو خیر آباد کہنے کا مطلب تو جانتا ہے نا، اہل مسد کو چھوڑ دینا۔
اس محبت کو یہاں دفنا دینا جس کا احساس ابھی مکمل طور پر میرے وجود میں پھیلا بھی نہیں ہے۔ سرخ آنکھیں آنسو چھلکانے کو بےتاب تھیں۔ حبرو نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ یہ کیسی محبت ہے تیری اوزان، جو دور جانے سے اپنا احساس کھو دے گی، اپنی اہمیت گوا دے گی؟ محبت انسان کو اپنا اسیر کر لیتی ہے، پھر چاہے محبوب 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو، وہ قریب نہیں تو کیا ہوا، اس کی یاد تو ساتھ ہوتی ہے نا۔ اور جو مزہ محبت میں تصور سے مخاطب ہو کر اظہار کرنے کا ہے، وہ مزہ روبرو جا کر الفاظ چھلکانے کا کہاں؟ جو لطف آنکھیں موند کر اندھیرے میں اسے اپنی یادداشت سے اس کے عکس کی لکیریں کھینچنے کا ہے، اسے اب سامنے دیکھ کر محسوس کرنے کا کہاں؟ محبت سچی ہے تو 7 سمندر پار سے بھی تجھے ہی ملے گی۔ ہاں، بس اس محبت کا اپنے مقدر میں ہونے کی دعا کیا کرنا، پھر دیکھنا یہ ساری عمر تیرے نام پر ہی بیٹھی رہے گی، صرف تیری ہو کر۔ خاموش فضا میں جب اس کی سحر پھونکتی آواز آنا بند ہوئی تو اوزان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود میں انڈیلے جانے والا سکون کسی نے روک لیا ہو، اور یہی حال دروازے پر کھڑی وبیسا کا بھی تھا جو اب تک اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ ساری عمر ایمسٹرڈیم رہنے کے بعد بھی وہ اردو جانتی تھی، شاید اس لیے کہ ہنری کو پاکستان میں بولی جانے والی یہ اردو زبان بہت پسند تھی۔ وہ بہت سالوں پہلے کہیں پاکستان گئے تھے اور جب واپس لوٹے تو اسے اپنے ساتھ کے طور پر وہاں کی زبان کو لے آئے۔ یہ وبیسا نے ہنری سے سنا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ نہ صرف ہنری اچھی اردو بول لیتے تھے بلکہ جولیا بھی اس زبان کو بخوبی بول لیا کرتی تھی۔ شاید اس کے لیے یہ اتنی اہم بات نہیں تھی کہ وہ اس پر بیٹھ کر فرصت سے سوچتی کہ اس کا باپ اردو کیوں بول دیتا ہے یا اسے اردو کیوں پسند ہے۔ اب جب حبرو اوزان سے بات کر رہا تھا تو شاید اس نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ تھوڑا بہت اس زبان کو سمجھ لیتی تھی۔ ہاں، وہ مانتی تھی کہ اسے اردو بولنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اس زبان کو فی الحال سمجھ لینا ہی اس کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ اگر وہ یہ زبان نہ جانتی ہوتی تو اس پر حبرو کے کہے گئے ان جملوں کا اثر نہ ہوتا، جہاں محبت میں تنہائی کاٹ کر بھی اس محبت کو پہلے روز کی طرح ہی زندہ رکھنا کمال تھا، جہاں اذیت میں ہوتے ہوئے بھی تنہائی میں آنکھیں موند کر اس کے تصور سے مخاطب ہو کر خود کو احساس دلانا تھا کہ محبت پر کوئی فاصلہ، کوئی دوری اثر انداز نہیں ہوتی۔ فاصلے اس جذبے کی گہرائی کو کم نہیں کر سکتے۔ وہ جو کہنے آئی تھی وہ بھول چکی تھی۔ حبرو احمد نے اس کا ذہن اپنی باتوں سے بھٹکا دیا تھا۔ الٹے قدم لیتی وہ اسی خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی جس خاموشی سے وہ آئی تھی۔ محبت کی شادی اسے ایک نعمت لگی تھی کیونکہ اس میں فاصلے مٹ جاتے ہیں، دوریاں تمام ہو جاتی ہیں۔ لاہور میں خوبصورت دھوپ نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ نومبر کے اختتام پر ہلکی ہلکی خنکی میں مندی مندی تماسط کے لیے دھوپ کا نکلنا گویا لطف ہی دے رہا تھا، اور آج بھی کچھ دھوپ ایسی ہی تھی۔ چھت پر مندی مندی دھوپ نے اپنے پر پھیلائے تو وہ بھی دھوپ کی تمازت کا لطف لینے اپنے بھرواں وجود سمیت چھت پر آ بیٹھی۔ اینٹوں کے پکے فرش پر دھوپ چھاؤں کے وسط میں کرسی جمائے ٹانگیں اس نے سامنے میز پر پھیلائی ہوئی تھیں۔ گود میں سیبوں کی کٹی ہوئی کاشوں کی پلیٹ رکھے وہ گاہے بگاہے اس میں سے کاشے اٹھا کر دانتوں سے کتر رہی تھی۔ منزل اب بس نزدیک تھی مگر دل خاموش اور ویران تھا، گویا وہ سوچنا چاہتی بھی تو کچھ سوچ نہیں پاتی تھی۔ پچھلے 8 مہینے سے وہ حسن کو گھر میں کم ہی دیکھتی تھی۔ وہ رات گئے نہ جانے آتا اور صبح منہ اندھیرے ہی نکل جاتا۔ ہاں، جو تبدیلی آج کل محسوس کر رہی تھی وہ اس کی فن مصورات میں دلچسپی تھی۔ اس نے کبھی حسن کو تصویروں میں اتنی دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنی دلچسپی لیتے ہوئے اسے اب دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا اس کے ہمراہ ایک بہت ہی عمدہ تصویر بھی ہوتی، اور یہی بات شائنہ کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس سب کے بارے میں بہت کچھ سوچنا چاہتی تھی مگر چاہ کے بھی آج کل اس کا ذہن کام نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنا یہ ایک آخری مہینہ گزار کر گڑیا کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرا دینا چاہتی تھی۔ اسے ایک چیز تو سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس کی زندگی میں پے در پہ ہونے والے واقعات سے سب سے زیادہ متاثر گڑیا ہوئی تھی، اور سیال، وہ سمجھی تھی شاید سیال اسے بھول جائے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ سیال اسے نہیں بھولا تھا۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے باقاعدگی سے اسے فون کیا کرتا تھا، اور نہ صرف فون کرتا تھا بلکہ وہ بڑے وثوق سے اس کے وعدے کی بابت یاد دہانی بھی کرایا کرتا تھا۔ وہ زندگی کے اس گرداب سے اب تھک چکی تھی۔ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ اب بچہ پیدا کرتے ہوئے وہ مر جائے، یہ بچہ زندہ رہ کر ساری عمر کے لیے حسن کے پیروں کی بیڑیاں بن جائے، مگر شاید مرنا بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ مزید کئی آزمائشیں تھیں جو اس کی منتظر تھیں۔ چھت پر پھیلی ہوئی دھوپ اب دھیرے دھیرے جھٹ رہی تھی۔ فضا میں خنکی بڑھی تو وہ بمشکل اپنا وجود اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔
اب اسے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنا تھا۔ گڑیا کو وہ لاؤنج میں کارٹون لگا کر دے کر آئی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ حسن سے بات چیت کرنا اس نے کب سے ترک کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ دل میں پلتی نفرت شاید اب اور ہی کوئی رخ اختیار کر چکی تھی۔ اپنی طرف سے وہ اس پر گہرا وار کرنے والی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ کبھی کبھی جذبات میں آ کر کی گئی حماقت ہمیشہ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور بس یہی اس نے سوچا نہیں تھا۔ شاید اگر سوچ لیتی تو اپنے لیے اس سے مزید کئی بہتر فیصلہ کر لیتی۔ رات شاید اب اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ کرسی پر مسلسل بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی۔ وہ آج کی رات اپنی یہ تصویر مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ اسے صبح ہی یہ تصویر بازار لے کر جانی تھی، مگر یہ اس کی صورت میں کر سکتا تھا جب وہ اس تصویر کے باقی ماندہ ادھورے رنگوں کو مکمل کر لیتا، اور اب تقریباً یہ رنگ مکمل کرنے ہی والا تھا۔ بس آخری کاکا باقی سا تھا جو کہ سمندر کے پانی کو کنارے تک لے جا رہا تھا۔ غریب نے سفید ٹرے میں بکھرے ہوئے رنگوں پر برش چلایا اور بڑی ہی عمدگی سے اس کنارے کو رنگ دیا جو اب سے کچھ دیر قبل کچھ ادھورا، کچھ خالی سا معلوم ہو رہا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ دور کہیں سے تہجد کی اذانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے تصویر مکمل کر کے اس پر سفید کپڑا ڈالا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی دیر مسلسل ایک ہی حالت میں بیٹھنے سے اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا۔ جسم میں خون کی گردش کو اپنی نارمل حالت میں لانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا دروازہ بند کر کے باہر صحن میں نکل آیا۔ گھپ اندھیرا ایسے میں فضا میں گونجتی تہجد کی اذانیں ماحول میں عجیب سا انتشار پیدا کر رہی تھیں۔ وہ اندر کی جانب قدم بڑھا دینا چاہتا تھا، مگر اس کے بڑھتے قدم اٹھنے سے انکاری تھی۔ فضا میں موجود سحر جیسے دھیرے دھیرے اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ اندر جانے کا ارادہ ترک کر کے وہیں صحن میں رکھے ہوئے تخت پر چت لیٹ گیا۔ آنکھیں موندنے پر بچپن کے لمحے خیالوں کے پردے پر رقص کرنے لگے۔ وہ، اس کے بابا، اس کی ماما اور دادا کتنی ہنسی خوشی اس گھر میں رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور پھر ایک دن، اس سے پہلے کہ اس دن کا منظر نگاہوں میں تازہ ہوتا، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے میرے بچے۔ بچپن میں دادا کی کہی گئی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ گہری سانس بھرنے پر اسے کچھ حوصلہ سا ہوا۔ دادا کا یہ جملہ اسے ہمیشہ ہی ہارتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے حوصلہ دے جاتا تھا۔ دادا کہا کرتے تھے، میرے بچے، مرے ہوئے پر ایک دن آ جاتا ہے کہ صبر آ ہی جاتا ہے، مگر ان لوگوں پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے جو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اس کے مضبوط اعصاب آج کچھ چٹخے تھے، آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ تہجد کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ وہیں آنکھیں موندے لیٹا، حتیٰ کہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ گریل کا دروازہ کھول کر وضو کے لیے باہر نکلتے احمد ہاشمی نے یوں تخت پر اسے چٹ لیٹے دیکھا تو کچھ دیر ٹھہر کر بغور اس کا چہرہ تکنے لگے۔ وہ بات ایک بار پھر سے ان کی یادداشت میں تازہ ہوئی جو کل ان کے ذہن میں پڑی، بڑی ہی التجا کے ساتھ ڈالی گئی تھی۔ انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، مگر وہ اب تک خود میں اتنی ہمت نہیں جمع کر پا رہے تھے کہ یہ بات غریب سے کر سکیں۔ وہ سر جھٹک کر واش بیسن کی جانب بڑھ گئے۔ ان کا ذہن الجھ چکا تھا۔ وہ اب تک خبروں کے انہی جملوں میں تھی جو کچھ دیر قبل وہ اذان سے کہہ رہا تھا۔ خبروں اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ خود بھی انس کو سلا کر آئی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے اس کے ڈیڈ نے اسے فون بھی نہیں کیا تھا۔ اسے یہ بھی پریشانی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر وہ چوکنا ہوئی تھی۔ دروازے کی ناپ گھما کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وبیسہ کو یوں خاموش بے حس و حرکت بستر کی پائنتی پر بیٹھے پایا تو دروازہ بند کر کے اس کی جانب آ گیا۔ وبیسہ، بستر پر اس کے قریب بیٹھتے حبرو نے اس کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا تو اس نے حبرو کی جانب دیکھا۔ آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگی تھی۔ وہ یوں اس کی آنسو چھلکاتی آنکھیں دیکھ کر صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ وبیسہ نے سر اس کے شانے پر ٹکا اور آنکھیں موند لیں۔ حبرو کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی، پلیز، میں سر نہیں ہٹاؤں گی، کچھ دیر ایسے ہی بیٹھنا چاہتی ہوں۔ آواز انتہائی مدھم تھی۔ حبرو نے اس کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیا۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھتے اس نے پوچھا تو وبیسہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے اس کی بولنے کا منتظر تھا۔ پتہ ہے، آج میں خود کو ایک خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی ہوں۔ آنکھیں موندے موندے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو حبرو تعجب سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی، آج ایسا کیا ہو گیا؟ وہ واقعی اس کے رویے سے حیران تھا۔ اس کے پوچھنے پر وبیسہ نے کچھ دیر کے لیے اس کے شانے سے سر ہٹایا
اور پھر اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ ابھی اوزان بھائی سے کہہ رہے تھے نا کہ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کی محبت ان کے قریب ہوتی ہے، ان کے پاس ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس سے تائید چاہ رہی تھی، جس نے فوراً سے پیشتر اس بات میں سر ہلا کر اس بات کی تصدیق کی تھی۔ تو مجھے اپنا آپ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے لگ رہا ہے ایچ، جن کی محبت ان کے پاس ہے۔ وہ دور نہیں ہے، نہ کوئی دوری، نہ کوئی فاصلہ، نہ انتظار، اور نہ ہی تصور میں ملاقات کی آس۔ وہ کیا بول رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے ادا ہوتے یہ جملے حبرو کا سکون سا دے گئے تھے۔ یہ شادی بخدا میں نے اس لیے کی تھی کہ اپنی اس محرومی سے ڈر کر اس کی تھی جو میرے بعد انس کی زندگی کا حصہ تھی، مگر میری اس محرومی کے خوف نے مجھے آپ سے محبت کرا دی ہے ایچ۔ لگتا ہے جیسے قریب ہوتے ہوئے بھی یہ لمحہ آپ کے تصور سے روبرو ہوتی ہوں۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو آپ یوں ہی میرے سامنے چلے آتے ہیں۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو میں لاشعوری طور پر پورا دن آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتی ہوں۔ ہمیشہ ایک ابالی ادھوری سی زندگی گزاری ہے، باپ اور ماں سے دور تنہا۔ شاید یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کی زندگی عام سی بات ہے، مگر میرے لیے شاید یہ ایک عام سی بات نہیں تھی۔ وہ بولتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو رکی۔ حبرو ساکت نگاہوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، جس پر چمکتی ہوئی نمی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اپنی ماں کے بعد وہ اس کی زندگی کی دوسری عورت تھی جس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ان آنکھوں سے ہر آنسو مٹا دینا چاہتا تھا۔ شاید وہ بچے زندگی کی اسٹیج پر مطمئن رہتے ہیں جو بچپن سے اپنے زندگی کے رشتوں کا مزہ لے لیتے ہیں، لیکن میرے جیسے بروکن فیملیز کے بچے اس قدر حساس ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خوف کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ انگلی کی پوروں سے آنکھوں پر جھلکتی نمی کو صاف کرتے اس نے کہا، تو حبرو نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ وہ بالکل اس کے حصار میں تھی۔ انسان کی زندگی تب تک حساس رہتی ہے جب تک اس کی زندگی میں محبت کرنے والے رشتے شامل نہیں ہوتے، مگر دیکھو تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اس نے تمہارے دل میں انس کی محرومی پر افسوس ڈالا، اور پھر افسوس نے تم سے ایک اہم فیصلہ کروایا۔ جانتی ہو اب ایسا ایک ایسے آدمی سے شادی کرنا آسان نہیں ہوتا جس کی زندگی میں پہلی کوئی عورت رہ چکی ہو۔ ہر عورت اپنے لیے انچھوا مرد چاہتی ہے، ایک ایسا مرد جسے پہلے کسی عورت نے نہ چھوا ہو، اور صرف عورت ہی نہیں بلکہ مرد بھی اپنے لیے ایک ایسی عورت ہی چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق دی، ایک مسلمان مرد کو تمہارے مقدر میں لکھا، اور پھر تمہاری زندگی میں میرے اور انس کی صورت میں دو اہم رشتے شامل کر دیے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بس یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ حبرو کا وہی مخصوص لب و لہجہ اس کے کانوں میں ہمیشہ کی طرح رس کھول رہا تھا۔ اس شخص کی یہی تو خاصیت تھی، وہ جب بھی بولتا اس کے لفظ اور لہجہ اس قدر خوبصورت ہوتے کہ سننے والا خود کو اس لفظوں کے زہر سے آزاد نہیں کر پاتا۔ ان خوبصورت رشتوں کی خوبصورتی کو محسوس کرو اب ایسا، اپنی زندگی کے ان رشتوں کا مزہ لو۔ دیکھو تو صحیح کہ زندگی نے تم سے کیا لے کر تمہیں کیا دیا ہے، کیونکہ یہی اس کا اصول ہے، جب یہ کچھ لے لیتی ہیں تو کچھ اس کا متبادل بھی دیتی ہیں۔ وہ کیسا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کبھی خوشی کے بدلے غم ملتے ہیں تو کبھی غم کے بدلے خوشی۔ زندگی کا کامیاب انسان وہی ہے جو خوشی کے بعد ملنے والے غم کو اس آس میں جھیل لے کہ یہ غم پھر سے خوشی میں تبدیل ہوگا، اور غم کے بعد ملنے والی خوشی پر اس لیے شکر ادا کرے کہ یہ طویل غم کو برداشت کرنے کے بعد وہ انعام ہے جو زندگی میں مجھے صبر پر تحفے میں ملا ہے۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے اپنی سحر انگیز آواز میں اپنے آخری الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد اس نے اس کے گال پر لب رکھے جیسے اسے احساس دلانا چاہتا ہو کہ اپنی زندگی میں موجود ان رشتوں کی خوبصورتی کو محسوس کر کے دیکھو، پھر دیکھو زندگی کی ہر مشکل تمہیں آسان لگے گی۔ مشکل میں اپنوں کا ساتھ ہو تو ہر مشکل یوں ہی سہل لگتی ہے۔ کبھی چاہتوں کا حساب لکھ دوں، ہاں تجھ پر کوئی کتاب لکھ دوں، کبھی کسی سے کیا نہ جس نے، وہ پیار بے مثال لکھ دوں۔ میری نظر میں جو بس گیا ہے وہ دلکشی، وہ جمال لکھ دوں۔ بہت دنوں سے سوچتا ہوں ہر شام تیرے نام لکھ دوں۔ اب گوارا ہو تجھے تو یہ زندگی تیرے نام لکھ دوں۔ ایمسٹرڈیم پر وہ اپنے وسیع و عریض گھر میں یوں ہی تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ فاتح کی کہی ہوئی باتیں کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ فاتح کے سوال اس کے دماغ میں گھوم کر اس سے جواب طلب کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
مگر مسلسل کوشش کے بعد بھی وہ خود سے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ کیا باریکا بخاری کی خود بھی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی؟ کیا وہ اتنی بے معنی اور بے وقت تھی کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا؟ شاید ہاں، وہ بے معنی ہی تھی، اس لیے وہ اتنے وسیع گھر میں یوں تنہا تھی۔ دیواروں کو دیکھتے وقت کس طرح بیتتا تھا، اس اذیت سے دو چار ہونا کیسا لگتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی وہ جس کے پاس کبھی اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی تھی کہ فون کر کے اس کا حال ہی دریافت کر سکے۔ باریکا نے گہری سانس فضا کے سپرد کی، سر صوفے کی پشت سے ٹکایا تو فاتح کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ رہنے کی بجائے دوسرے شہر میں کیوں رہتا ہے؟ ہاں، یہ سوال انتہائی اہم تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ اس نے یہ سوال کیوں نہیں سوچا۔ اسے یہ سوال سوچنا چاہیے تھا اور پھر اپنے اس سوال کا جواب لینے اپنے باپ کے پاس بھی جانا چاہیے تھا۔ مگر وہ یہ بات اب سوچ رہی تھی۔ فاتح اسد اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے اس کی اہمیت یاد دلائی تھی۔ اسے یاد دلایا تھا کہ باریکا بخاری بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، جسے اپنی مرضی، اپنی زندگی، اپنے سے منسلک رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ باریکا کو نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی اپنی ماں دیکھی ہو۔ اس نے تو شاید آنکھ بھی اپنے باپ کی باہوں میں ہی کھولی تھی۔ اطراف میں اس نے نگاہیں دوڑائی تو وسیع و عریض مگر ویران اور خالی گھر دیکھ کر اسے وحشت سی ہوئی تھی۔ کتنے سال بیت گئے تھے اسے یہاں تنہا رہتے ہوئے، محض ملازموں کے رحم و کرم پر۔ باریکا نے آنکھیں موندی تھیں، باہر گاڑی کے بجتے مخصوص ہار نے اس کی آنکھوں میں چمک بکھیر دی تھی، مگر وہ بڑھتی چمک محض ایک لمحے کے لیے اندر ہی اندر پڑ گئی تھی۔ شاید اب انتظار کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت یوں ہی اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، حتیٰ کہ گیٹ کھولنے کی آواز اور پھر گاڑی کے پہیے اندر آ کر رکنے کی وہ مخصوص آواز۔ دل کی دھڑکن بھری تھی، مگر وہ یہ دل کی دھڑکن دبا کر بیٹھی رہی، جیسے آنے والی شخصیت اس کے لیے کسی قسم کی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ وسیع و عریض دیوار گیر گلاس ڈور کھلا تو مخصوص مگر تیز کلون کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ بخاری اس کے چہرے پر مسکراہٹ محض ایک لمحے کے لیے اپنی چھب دکھلا کر غائب ہوئی تھی، اپنی جگہ پر جوں کی توں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے مائی گرل۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تو اس نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ ہائے ڈیڈ۔ وہ نارمل تھی، جیسے وہ ہمیشہ اپنے دکھ کے محض کچھ ہی دیر بعد ہو جایا کرتی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اور پبلیکیشن ہاؤس کیسا جا رہا ہے؟ وہ اسے باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے گویا ہوئے تو اس نے لمحے کے لیے ان کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا باپ تم سے دور ماسٹریک میں کیوں رہتا ہے؟ فاتح کا کہا گیا جملہ مسلسل اس کے کان میں گونج رہا تھا۔ اس کے تمام تر جملے باریکا کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی مانند لگ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، اور کام بھی ٹھیک جا رہا ہے۔ ہاں، کچھ معاملات ایسے ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے گویا ہوئی تو بخاری نے زیرک نگاہوں سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس لمحے اس سے کچھ بھی پوچھنا بیکار تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت انہیں کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ باریکا، مائی چائلڈ، مارشل سے کہہ کر کھانا لگواؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور تم بھی فریش ہو کر ٹیبل پر ملو مجھے۔ وہ اپنی بات کہہ کر نہ تو اس کا جواب سننے کے لیے رکے تھے اور نہ ہی تاثرات۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے، جبکہ باریکا مارشل کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ اسے اب مارشل سے کہہ کر کھانا لگوانا تھا۔ سورج کی کرنیں ایمسٹرڈیم پر ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی کلاس لے کر کیفے میں آئی تھی۔ کچھ دیر قبل کلاس میں اوزان کے کہے گئے جملے اسے اپنی سماعتوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ فیصلہ اس نے کب اور کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر کم از کم اوزان کے اس فیصلے سے وہ آگاہ نہیں تھی۔ وہ کیا شاید اس کے گھر میں کسی کو بھی اوزان کے اس فیصلے کی بابت معلوم نہیں تھا؟ وہ یونیورسٹی سے ریزائن کر رہا تھا، وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتی۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اس شخص کی وجہ سے پریشان ہوئی تھی، کیونکہ اس کے اس قدم نے حقیقتاً اہلم کو پریشان ہی کیا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اسے اپنے پورے وجود میں محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کتابیں اٹھا کر شولڈر بیگ کندھے پر پہنا اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اوزان کے دفتر کی جانب چل دی۔ اسے اوزان سے اس ساری حرکت کی وجہ دریافت کرنی تھی۔ جو شرارے اس کے پورے وجود میں دوڑ رہے تھے، وہ اسے ان کی تپش کو ختم کر کے اپنے وجود میں وہی سکون محسوس کرنا تھا جو اہلم اسد کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتا تھا۔ گلاس ڈور کی پاور سفید بلب روشن تھا۔ گلاس ڈور کے پار فل پاور سفید بلب روشن تھا۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے آنکھیں مندے بیٹھا ہوا تھا۔ اہلم نے باہر کھڑے پہلے خود میں ڈھیروں ہمت مجتمع کی اور پھر آگے بڑھ کر دھیرے سے گلاس ڈور پر دستک دی۔
दस्तक की आवाज़ पर उसने मुंदी हुई आंखें खोलकर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ खड़ी एहलम उसे शदीद जज्ब का शिकार लगी थी। वो कम से कम इस वक्त इस लड़की का सामना नहीं करना चाहता था। उसे यूँ अपने दफ्तर के बाहर देखकर रोज़ान को हकीकी मानों में अब बेबसी का एहसास हुआ था। इसे दूर जाने के लिए नॉर्मल लेना बेहद ज़रूरी था। वो सीधा होकर कुर्सी पर बैठा। आ जाएं। आवाज़ को कदरे बशाश बनाकर उसने एहलम को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी। वो इंतहाई उजलत में दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई थी। गुस्से और नासमझी की तमाज़ से इसका गुलाबी चेहरा दहक रहा था। बैठो एहलम। उसने अपने सामने रखी हुई कुर्सी की जानिब इशारा किया तो एहलम ना चाहते हुए भी वहाँ पर बैठ गई। ये सब क्या था ओज़ान? वो अपने तासुरात ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाई थी। इसके सवाल पर ओज़ान ने कमाल महारत से सवालिया निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज़ की थी। क्या सब? उसका लहजा बर्फ़ के माने ठंडा ठार था। एहलम ने इस लम्हे उस शख्स के लहजे की ठंडक को बड़ी ही खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया था। आपने यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन क्यों किया है ओज़ान? वो ज़्यादा देर तक ये सवाल खुद में नहीं रख पाई थी। ये सब ज़रूरी था एहलम। उसने गहरी सांस भरकर कहा तो एहलम खामोशी से इसका चेहरा तकती रही, गो कि ये उम्मीद रखती थी कि इस सब की वजह वो खुद उसे पूछे बगैर ही बता दे। क्या ज़रूरी था आपका इस यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन करना या हम सब को छोड़कर एम्स्टरडैम को छोड़कर पाकिस्तान चले जाना? वो बेचैनी से गोया हुई तो ओज़ान ने पहलू बदला। हाँ, तो यानी एहलम असद इससे भी इतनी अनजान नहीं थी जितना वो उसे समझ रहा था। उसने शायद खुद में ढेरों हिम्मत मजतमा की थी। मेरे माँ बाप को मेरे पाकिस्तान में ज़रूरत है एहलम, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इनके पास जाना ही पड़ेगा। वो पहले ही अपनी एक औलाद को खो चुके हैं। मैं नहीं चाहता अपनी दूसरी औलाद के होते हुए भी उसके लिए सिसकते और तड़पते हुए गुजार दें। इसका लहजा बहुत धीमा था। एहलम का दिल न जाने क्यों डूब कर उभरा था। वो बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। खुदा आपका सफ़र आसान करे, वो जल्दी से कहकर बिना कुछ कहे रुख मोड़ गई थी। आंसू न जाने क्यों गालों पर बह निकले थे। वो क्यों रो रही थी ये तो उसे भी नहीं मालूम था। बस बेआवाज़ चुपके से आंसू निकलकर इसका चेहरा भिगो रहे थे और वह बिना इंसाफ की खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। पीछे ओज़ान भी अभी तक कुर्सी पर साकिन सा बैठा हुआ था। खुदा आपका सफ़र आसान करे, स्पाट लहजे में कहा गया ये जुमला उसके रूह पर कचूके लगा रहा था। शीशे की मेज़ से फ़ोन उठाकर उसने एक नंबर डायल किया। तकरीबन दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। मेरी आज रात की टिकट कंफर्म हो चुकी है ना? लहजा इस लम्हे हर किस्म के एहसास से आ रही था। ओके, गुड, थैंक्स। चंद लम्हे रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया और मेज़ से अपनी चीज़ें उठाकर बाहर की जानिब चल दिया। ज़िंदगी तो आखिर यहाँ भी ले ही जाएगी। ज़िंदगी तो आखिर यहाँ भी ले ही आई थी, जहाँ आने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। होज़ान अरबाज़ ने तो हमेशा जो चाहा वो पा लिया था, फिर उसे यहाँ क्यों इतनी मुश्किल पेश आ रही थी? क्यों वो अपने दिल की मुराद नहीं पा सकता था? शायद पैरों में बंधी हुई रिश्तों की बेड़ियाँ यूं ही हमेशा आगे बढ़ने से रोक देती हैं, जैसे इस लम्हे उसे रोके हुए थी। आज एम्स्टरडैम पर अच्छा खासा दिन लगा हुआ था। सूरज ने तकरीबन पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था। वो तो ब्रिटिश स्कूल के बाहर खड़ी एनस का इंतज़ार कर रही थी। खबरों को कोई ज़रूरी काम आन पड़ा था जिसके बाद वो एनस को लेने नहीं आ सकता था। उसने वबैसा को फ़ोन करके एनस को लाने का बोला तो वो अपने सारे काम छोड़कर एनस को लेने आ गई। सफ़ेद बटनों वाली कुर्ती को स्याह जीन्स के साथ पहने, गोल्डन करली बालों को ऊंची पोनी टेल में कैद किए, आंखों पर स्याह शेड्स चढ़ाए वो स्कूल के बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। स्कूल के बाहर लगे रश को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। कुछ देर के इंतज़ार के बाद उसे एनस किसी दोस्त के साथ बातें करता हुआ दिखाई दिया। वह ज़रा आगे को हुई थी, तब तक एनस में देख चुका था। अपने दोस्त से हाथ मिलाकर वो सीधा वबैसा की जानिब आ गया। हाय मॉम, उसके हाथ पर हाथ मारते हुए वो पुरजोश अंदाज में बोला तो वबैसा ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। हेलो मॉम की जान, उसके गाल चूमते वो बोली तो एनस खिलखिला दिया। मेरा डैड नहीं आया आज? खबरों को ना देखकर वो पूछे बगैर नहीं रह पाया था। वबैसा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया और दूसरी जानिब से खुद ड्राइविंग सीट संभाली। नहीं, इन्हें आज ज़रूरी काम था, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे भेज दी कि मैं अपने बेटे को स्कूल से ले आऊँ। महारत से गाड़ी चलाते उसने कहा तो एनस ने समझकर सर इस बात में हिलाया, मगर वबैसा को देखकर उसकी आंखें चमकी थीं। माम, भूख लगी है। उसे यकीन था कि वबैसा उसकी बातों में आ जाएगी, इसलिए पैंतरा बदल कर फ़ौरन से पेशतर बोला था। हाँ, तो हम घर जा रहे हैं ना? स्टीम फ़िश और प्लेन राइस बना कर आई हूँ, बस जल्दी से जाकर खाते हैं। वो इसकी जानिब देखने की बजाय सीधा देखते हुए कह रही थी। एनस ने अपने लब काटे थे।
مجھے نا برگر کنگ کھانا ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بہت مشکل سے سن پائی تھی۔ برگر کنگ کھا لیا تو جتنا سارا لنچ میں گھر میں بنا کر آئی ہوں وہ کون کھائے گا؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا تو انس نے منہ پھلا کر رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ اچھا بھائی ناراض مت ہو، چلتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی۔ انس جانتا تھا کہ حبرو سے فاسٹ فوڈ کھانے سے منع کیا کرتا تھا، کیونکہ انس ہمیشہ فاسٹ فوڈ کھا کر بیمار پڑ جاتا تھا۔ اگر اس کی شدید ضد کے بعد وہ اسے کہیں لے کر بھی جاتا برگر کھلانے تو وہ برگر ساس کے بغیر ہی ہوتا تھا تاکہ انس بیمار نہ پڑ جائے، مگر یہ سب اب ایسا نہیں جانتی تھی۔ انس کی ضد کرنے پر وہ اسے برگر لے کر جا رہی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ اس بات سے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ مارشل میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ وہ میز کے قریب کھڑی انواع و اقسام کے کھانے ملاحظہ کر رہی تھی جب مارشل نے ایک اور ڈش لا کر رکھی۔ جاؤ ڈیڈ سے کہو کھانا لگ گیا ہے، اس نے مارشل کو حکم دیا اور خود اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ وہ بخاری کے بغیر ہی کھانا شروع کر چکی تھی، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے بخاری نے افسوس سے اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھا، جس نے کھانے کی میز پر ان کا انتظار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ان کے لیے اس بات کو برداشت کرنا مشکل ضرور تھا، مگر وہ بہت ساری باتیں بڑی خوبصورتی اور خاموشی سے برداشت کر جایا کرتے تھے۔ وہ میز پر آ کر خاموشی سے اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھا تھے۔ ان کے پیچھے کھڑی مارشل نے ان کے پلیٹ میں کھانا نکالا تھا۔ تو کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں تمہیں؟ لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو باریکا نے کچھ دیر ان کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر بڑی مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ بڑے پروجیکٹس کون سے پرنٹنگ سیکشن میں بھیجنے ہیں اور کیوں؟ چاولوں کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا تو بخاری نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے عام سے سوال باریکا کیوں ان سے کر رہی تھی۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں جو تمہیں یوں پریشان کر رہا تھا کہ تم نے مجھے خصوصی بلایا؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کرتے انہوں نے کہا تو باریکا نے کانٹا پلیٹ میں رکھا، گود میں دھرے ہوئے رومال سے چہرہ تھپتھپایا اور آگے کو جھک کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے یہ پریشان نہیں کر رہا ڈیڈ کہ پرنٹنگ پریس کے کیا مسائل ہیں، مجھے یہ پریشان کر رہا ہے کہ میری زندگی کی یہ جو مسائل ہیں یہ کیوں ہیں، میں آپ کے بنائے ہوئے اس گھر میں تنہا کیوں رہتی ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو بخاری نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں ایک معمولی سا سوال بھی اتنی پختگی سے ابھرا ہوا تھا کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر انہوں نے اس سوال کا جواب نہ دیا تو وہ دوبارہ کبھی اپنی بیٹی کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ پسینے کی چند ننھی بوندیں ان کے چہرے پر چمکی تھیں۔ وہاں ایسا کون ہے ڈیڈ جس نے آپ کے پیر باندھ رکھے ہیں؟ اب کی بار اس کے لہجے میں انہیں ایک خوف سا محسوس ہوا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے باریکا نے ان کے پورے وجود میں برف بھر دی ہو۔ کیسے باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ وہاں ایسا کون ہوگا بھلا؟ بس کام کے سلسلے میں رہنا پڑتا ہے وہاں، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے انہوں نے ٹشو سے اپنی پیشانی پر چمکتا پسینہ پونچھا اور خود کو کھانے کی جانب متوجہ کر لیا۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر اب انہوں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ اپنے اندر کے اشتعال کو مزید نہیں چھپا پائیں گے، اس لیے خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ باریکا نہ جانے کیوں خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے اس واحد رشتے کو بھی کھو دیتی۔ کرسی کھینچ کر وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے دل میں دبا خدشہ مزید گہرا ہوا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ اس بار چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔